شمس صاحب آپ کے اس سوال کا جواب لیتے ہیں سعد محمود باجوہ صاحب سے۔ جماعت احمدیہ جہاد کے منکر ہے، جی فرمائیں، کیا یہ درست ہے؟ ہمارا جوابی سوال ہے کہ کیا جماعت احمدیہ جہاد کی منکر ہے یا خون ریزی کی منکر ہے؟ دو پہلو بنتے ہیں۔ جماعت احمدیہ جہاد کی منکر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے 20 مقامات پر جہاد کی تلقین کی ہے، مخالفین سے لڑائی کرنے کا بھی کہا ہے، اور ایک جگہ پر تو یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو۔ تو ہم تو جہاد کو مانتے ہیں جی، لیکن اگر بات کریں اس زمانے کی خون ریزی کی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ مذہب کے نام پر خون ریزی کی جا رہی ہو، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خون ریزی کی جا رہی ہو، ہم اسے نہیں مانتے۔ اب اس معاملے میں جب ہم مزید تفصیل میں جائیں تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان اپنی حرکات کر کے کیا دکھا رہے ہیں، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وجود کے بارے میں یہ واضح علامت فرمائی تھی یاز الحرب، کہ وہ جب آئے گا تو جنگ و جدال کو موقوف کر دے گا۔ اب مسلمان یہ حرکتیں کر نتیجہ بھی یہ جی مذہب بھی بدنام کر رہے ہیں، نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، جانے بھی بالکل۔ آج دیکھیں کہ مسلمانوں نے جو جہاد کیا، جہاد کے نام پہ خون ریزی کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ کہنا چاہیے متعدد سالوں سے، اسلام کے خلاف اعتراضوں کا بڑا حصہ کیا ہے؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار ان لوگوں نے یہ مواقع دے کر دوسروں کو موقع دیا، غیروں کو، کہ تم آ کر اعتراض کرو۔ ہم اس کو بالکل نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کرو، قرآن کریم کی تعلیم کو پیش کرو، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پیش کرو، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کا خوبصورت حصہ پیش کرو، اس کے ساتھ جہاد کرو۔ اب اس ضمن میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس زمانے کا جہاد قلم کا جہاد ہے۔ اس زمانے میں جب قلم کے ذریعے سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر اور قرآن کریم پر اعتراضات کیے گئے ہیں، تو ہم قلم کے ذریعے سے ان اعتراضات کا جواب دیں گے اور ہم اس میں تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے جواب ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، مبارک احمد شمس صاحب نے جو جن بھی مولانا صاحب کا حوالہ یہاں پر پیش کیا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ اسلام کے ایک بہت بڑے رکن کی منکر ہے، سعد صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم اس رکن کے منکر نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کو حقیقی طور پر ماننے والے ہیں، کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اسلام کے پیغام کو آسان طور پر پھیلانے کا، پہنچانے کا حکم ہے۔ کیا جس جہاد کو آج لے کر یہ علماء اور یہ لوگ اور یہ گروپ اور یہ ملک اور یہ جتھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس سے اسلام کی نیک نامی ہو رہی ہے یا بدنامی ہو رہی ہے؟ کیا اس سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ بھائی، تلوار کے زور سے اگر آپ کوئی علاقہ فتح بھی کر لیتے ہیں تو لوگوں کے دل تو فتح نہیں ہوتے۔ آج آپ جن لوگوں کے علاقوں کو فتح کر رہے ہیں، کیا وہ اسپین کے مسلمانوں کی طرح اس طرح آپ سے محبت بھی کرتے ہیں کہ وہ دل آپ کے سپرد کر دیں؟ کیا آپ اس طرح ان کو مذہبی آزادی بھی دیتے ہیں؟ جس مذہبی آزادی کے نتیجے میں جب یورپ اندھیروں اور گمراہیوں میں مبتلا تھا تو اسپین میں اس وقت روشنی موجود تھی مذہب اسلام کی طرف سے، مذہبی آزادی دینے کی وجہ سے، جہاں پر یہودی، عیسائی، مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ مل کر علمی طور پر ترقی کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی عبادت بجا لاتا تھا اور حکومت کا کام تھا کہ وہ امن مہیا کرے، اور وہ اسپین کی ترقی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ وہی ترقی پھر وہ جو جاگ تھی وہ یورپ میں لگی، اور یورپ جو ترقی کر گیا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، اسی بنیاد پر ہے جو کہ مسلمانوں نے اس وقت